نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظیم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنوں کو یہ حکم دیا کہ اے مومنوں، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر جو روزہ فرض کیا کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک نہ انسان نے کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، اپنے خواہشات نفسانی کو روکنا ہے، یہ سب کام اس لیے کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان متقی بن جائے۔ متقی کا مطلب کہ انسان تقوی والا بن جائے، اور تقوی کہتے ہیں کہ انسان اللہ کے ڈر سے اللہ کی خاطر گناہوں کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان روزہ رکھ کر تقوی والی زندگی پر آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اس نے روزہ تو رکھا، کھانا پینا، خواہشات نفسانی، ان سے تو وہ بچتا رہا، لیکن دیگر گناہوں کے اندر وہ مبتلا ہو گیا۔ روزہ رکھا اور آنکھ بہکی، روزہ رکھا اور کان نے ایسی بات سن لی، ایسی چیز سن لی جو انسان کے لیے سننا جائز نہیں تھی۔ روزہ رکھا اور زبان اس طرح بہکی کہ زبان نے شرعی حدود کو پامال کر دیا۔ کبھی کسی کی غیبت ہو گئی، کبھی کسی کی دل آزاری ہو گئی، کبھی غصہ آیا تو اول فول انسان کے منہ سے نکل گیا، کبھی گالم گلوچ کر لی۔ یہ سارے وہ گناہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ماہ مبارک میں جس طرح کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے انسان نے اپنے آپ کو روکنا ہے، انسان دیگر گناہوں سے بھی اپنے آپ کو روک لے۔ 11 مہینے ہم نے طرح طرح کے گناہوں میں گزار دیے۔ نہ جانے کتنی مرتبہ ہم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جو کام سے روکا تھا ہم ان کاموں میں مبتلا ہوئے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ عطا فرمایا کہ اس میں انسان اپنے گناہوں کو معاف کروا لے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر لے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، تقوی والی زندگی پر انسان آ جائے۔ غور کیجئے کہ اگر ہم کھانا پینا تو چھوڑ دیں روزہ رکھ کر، لیکن ان کاموں کو نہ چھوڑیں کہ جو کام رمضان ہی نہیں بلکہ رمضان سے پہلے بھی حرام تھے۔ کھانا پینا ویسے تو حلال تھا، رمضان میں روزہ رکھ کر وہ حرام ہو گیا، لیکن غیبت کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی کے لیے دل آزاری کی بات کرنا، زبان سے مغالطات بکنا، یہ ساری چیزیں تو رمضان سے پہلے بھی حرام تھی، روزہ رکھنے کے علاوہ بھی حرام تھی۔ اب اگر یہی کام انسان روزہ رکھ کر کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقوی والی زندگی اختیار نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ تو روزہ رکھوا کر متقی بنانا چاہتے ہیں، اور یہ انسان اپنی زبان سے، اپنی آنکھ سے، اپنے کان سے ان گناہوں کے اندر مبتلا ہے کہ جو اس کو تقوی سے دور کر رہی ہیں۔ تو ہم نے اس ماہ مبارک میں ایک خاص اہتمام یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے بچنا آسان بھی فرما دیا۔ کبھی غور کیجئے کہ جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے عموماً 2 محرک ہوتے ہیں۔ گناہوں پر آمادہ کرنے کے لیے
عموماً دو کام ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ یا تو شیطان بہکا رہا ہوتا ہے، فلاں گناہ کر لو، فلاں گناہ کر لے. رمضان میں یہ آسانی ہو گئی کہ شیطان تو جکڑ دیے گئے. اب شیطان تو جکڑے ہوئے ہیں، زنجیروں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو باندھ دیا. اب دوسرا جو گناہ کا ذریعہ ہے وہ ہے انسان کا اپنا نفس، جو کہ گناہ کا عادی ہو چکا ہوتا ہے. وہ انسان کو طرح طرح کے گناہ پر آمادہ کرتا ہے، فلاں گناہ کر لو، فلاں گناہ کر لو، فلاں گناہ کر لو. تو دیکھا جائے تو ایک ذریعہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بند کر دیا، شیاطین کو قید کر دیا. دوسرا ذریعہ نفس ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو دو دشمن ہوں ان کے مقابلے میں ایک دشمن کا مقابلہ کرنا آسان ہے. ماہ مبارک میں اب شیاطین تو قید کر دیے گئے، تو اب ایک دشمن کا مقابلہ جو انسان کا اپنا نفس ہے، وہ بھی انسان کا دشمن ہے، وہ بھی گناہ کا خوگر ہے، وہ بھی گناہ کا عادی ہو چکا ہے. اس سے مقابلہ کرنا قدرے آسان ہے، اس لیے کہ شیطان تو قید ہو چکا ہے. تو اس لیے اس پر کنٹرول کرنا ہم سب کو ضروری ہے، تاکہ ہم رمضان المبارک میں ایسے گناہ کے اندر خدا نخواستہ کہیں مبتلا نہ ہو جائیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا جو سبب بن جائے. اور حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں رمضان المبارک میں، تو ہم نے تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور یاد رکھیے کہ تقوی یہ زیادہ نوافل، زیادہ ذکر و اذکار کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی نام ہے گناہوں سے بچنے کا. اللہ کے لیے انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے، اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا ہو، انسان اپنے آپ کو گناہ سے روک لے، دراصل یہ تقوی ہے. تو اس لیے اس ماہ مبارک میں ہم نے اپنے آپ کو متقی بنانے کی کوشش کرنی ہے. اور یہ متقی بنانا اس وقت ہوگا کہ جب ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں رہے، ہماری آنکھ ہمارے کنٹرول میں رہے، ہمارا کان ہمارے کنٹرول میں رہے، ہم ان گناہوں کے قریب نہ جائیں، ان کاموں کے قریب نہ جائیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے. خدا نخواستہ گناہ ہو گیا، خدا نخواستہ غلطی ہو گئی، فوراً توبہ کر لیں. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. لہٰذا غلطی ہو گئی تو فوراً توبہ کر لیں، اور کوشش پوری ہو کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، گناہوں میں مبتلا اپنے آپ کو نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک میں ایسے کاموں کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنے. ان کاموں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے رکھیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی والی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب www.darsequran.com